أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ فاتحہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ. آج ہم سورۃ بقرہ سے شروع کریں گے. تلاوت سن لی آپ نے. سورۃ بقرہ کی فضیلت پہلے ہم دیکھتے ہیں. جیسے سورۃ فاتحہ کی فضیلت تھی ویسے اب سورۃ بقرہ کی ہم فضیلت دیکھیں گے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. بے شک شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے. یعنی جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے گی وہ گھر قبرستان کی مانند نہیں ہوگا، اور جس گھر میں ڈیلی سورۃ بقرہ نہیں پڑھی جاتی وہ گھر قبرستان کی مانند ہے. جیسے وہاں پہ کوئی شخص نہیں رہ رہا، کوئی لوگ نہیں رہ رہے، بلکہ مردہ لوگ رہ رہے ہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ بقرہ کو اپنے گھروں میں پڑھنا لازم ہے تاکہ ہمارے گھر لگیں نہ کہ قبرستان. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو جگمگانے والی صورتیں سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران پڑھا کرو. یہ کون سی ہیں؟ جگمگانے والی صورتیں، کیونکہ یہ دونوں قیامت والے دن اس طرح آئیں گی گویا کہ دو بادل ہوں، دو سائباں ہوں یا دو صف باندھے ہوئے پرندوں کی ٹکڑیاں ہوں. یعنی یہ دو صورتیں کون سی ہیں؟ جگمگانے والی صورتیں. اب جگمگانے والی صورتوں کا قیامت کے دن آنے کا انداز کیا ہوگا؟ گویا دو بادل ہوں یا دو سائبان ہوں یا پھر دو پرندوں کی صف باندھی ہوئی ٹکڑیاں ہوں. وہ اپنے اصحاب کی طرف سے دلیل پیش کریں گی. اس لیے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے. سورۃ بقرہ کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے.
جو اس کو پڑھے گا اس کے لیے باعث برکت بن جائے گی، اور جو اسے چھوڑے گا نہیں پڑھے گا اس کے لیے باعث حسرت بن جائے گی۔ اب اس حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سورہ بقرہ اور سورۃ آل عمران کی کثرت سے تلاوت کرے گا، قیامت کے دن یہ صائباں بن کے اس کے لیے فائدہ بن جائے گی، دو ٹکڑیاں بن کے پرندوں کی اس کے لیے صائباں بن جائیں گی، فائدے کا باعث بن جائیں گی، یا پھر دو صائبان بادل ہوں گے، یعنی ایسے ہوں گے جیسے اس نے قیامت کے دن دھوپ سے بچایا ہوا ہوگا۔ سورج سوا نیزے پہ ہوگا نا، بالکل قریب ہوگا، قریب ہونے کی وجہ سے اس سے بچنے کے لیے سورہ بقرہ اور سورۃ آل عمران کو پڑھنا ہمارے لیے باعث برکت ہے، اور اس کو چھوڑ دینا ہمارے لیے باعث حسرت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن قرآن اور اہل قرآن جنہوں نے اس پر عمل کیا ہوگا، اہل قرآن کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے اس قرآن پر عمل کیا، انہیں لایا جائے گا، اور سورہ بقرہ اور سورۃ آل عمران اس کے آگے آگے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی تین مثالیں دیں، کہتے ہیں کہ میں ان مثالوں کو تب سے کبھی نہیں بھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دو بادل ہیں یا دو صائبان ہیں جن کے درمیان خوب روشنی ہو رہی ہے، یا قطار باندھے ہوئے پرندوں کی ٹکڑیاں ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے اصحاب کے لیے، یعنی پڑھنے والے کے لیے، اصحاب سے کیا مراد ہے؟ پڑھنے والے کے لیے دلیل پیش کریں گی اور اللہ سے بخشش طلب کریں گی۔ اس دن ہمیں بخشش کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی کہ کسی طریقے سے بخش دیے جائیں، تو یہ دو صورتیں ہمارے لیے بخشش کا سوال کریں گی کہ یہ بندہ اس کو بہت زیادہ کثرت سے پڑھا کرتا تھا، لہٰذا اللہ اسے معاف کر دے اور اسے جنت عطا کر دے۔ اب یہ مین حدیث ہے اس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے۔ اونٹ کی کوہان دیکھی ہوئی ہے آپ لوگوں نے؟ کوہان سے مراد کیا؟ بلندی۔ اونٹ کے اوپر جو حصہ ابھڑا ہوا ہوتا ہے اس کو کوہان بولا جاتا ہے۔ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کا کوہان سورہ بقرہ ہے۔ قرآن کا کوہان سورہ بقرہ ہے۔ شیطان جب سورہ بقرہ کی آواز سنتا ہے تو اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ شیطان جب کسی گھر سے سورہ بقرہ کی آواز سنتا ہے تو اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ مزید اس سورہ بقرہ کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، سورہ بقرہ اور سورۃ نساء یہ دونوں صورتیں اس زمانے میں نازل ہوئی ہیں جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، یعنی رخصتی ہو چکی تھی۔ نکاح کس عمر میں ہوا تھا؟ 6 سال کی عمر میں۔ رخصتی کس عمر میں ہوئی تھی؟ 9 سال کی عمر میں۔ اور یہ دونوں صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تب نازل ہوئیں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہو چکی تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی اس زمانہ میں۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافی صورتوں کے بعد ان صورتوں کا نزول ہوا تھا۔ یہ تھی سورہ بقرہ کی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا اور نہایت مہربان ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات۔ اس لفظوں کے کوئی بھی معنی نہیں ہے۔ جو حروف مقطعات لفظ ہیں، الف لام میم صاد، الف لام را، ایسے مختلف الفاظ ہیں جو قرآن کے کچھ صورتوں کے شروع میں ہوتے ہیں، ان کا کوئی معنی نہیں لکھا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا معنی نہیں بتایا گیا۔ ہاں البتہ اتنا ضرور کہا گیا ہے کہ اسے پڑھنا ضرور ہے۔ سورت کے شروع میں جیسے ہی یہ ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ اس کو پڑھے بغیر اگلی آیت شروع کر دیں، نہیں، پہلے اسی کو پڑھیں گے، یہ بھی قرآن کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم نہیں دیا گیا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا مزید کوئی علم دیا ہے۔ اور یہ حروف کیسے ہیں؟ انہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے میں نے بھی پڑھا الف
لام الگ میم الگ. ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ہر نیکی کا اجر اسے 10 گنا دیا جاتا ہے. الف پڑھیں گے تو اس کا ایک نیکی لکھی جائے گی اور اس نیکی کا اجر کتنا ملے گا؟ 10 گنا ہو جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہیں. الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے. میں نے 3 لفظ پڑھے اور 3 نیکیاں لیں اور 3 نیکیوں کا اجر مجھے 30 گنا زیادہ دے دیا گیا. اب جب 30 گنا اجر ملے گا تو میں اس کو چھوڑوں گی تو نہیں نا. اب ان حروف مقطعات سے میں آپس میں اپنے ذہن کے مطابق کہوں کہ یہ فلاں ٹائم پڑھیں تو باعث برکت ہے، فلاں ٹائم پڑھیں باعث برکت ہے، جیسے چارٹ پر لکھ کر گھروں میں لٹکا دیں گھر میں برکت اترتی ہے، یا اس کو دکان پر لٹکا دیا جائے تو باعث برکت ہے، یا کیلنڈروں پہ اس کے نام لکھ کے میں کہہ دوں کہ اس کیلنڈر کو اپنے گھر میں یا اپنے دکانوں پہ لگا دیں تو باعث برکت ہے. قرآن کو پڑھنا باعث برکت ہے، لٹکانا باعث برکت کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. ابھی آپ نے پڑھا نا سورہ بقرہ پڑھنا باعث برکت ہے، پڑھنا ہی ہے نا، لٹکانا کہیں بھی نہیں ہے باعث برکت. سورۃ رحمان لٹکا دیں، یاسین لٹکا دیں، الف لام میم حروف مقطعات لٹکا دیں تو یہ ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں دیواروں پر قرآن لٹکانے کے لیے دیواریں نہیں دی گئی. تو قرآن کو پڑھنے کے لیے دیا گیا ہے، سو سے پڑھیں گے ہم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں. کس چیز کا شک نہیں ہے؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی. ہمیں ہے اس بارے میں کوئی شک؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، پتہ نہیں کہ نہیں ہوئی. ہمارا ایمان ہے نا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوئی ہے. قریش مکہ کا ایمان نہیں تھا، کفار مکہ کا ایمان نہیں تھا. وہ کہتے تھے اجمی آ کر پڑھا جاتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتائی ہے نا بات کہ اجمی آ کر پڑھا جاتے ہیں. تو اللہ نے یہ کتاب نازل نہیں کی. تو اللہ نے کتاب کے شروع میں ہی یہ اعلان کر دیا کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہونے میں اس کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب جب اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کر دیا، اب بھی کسی کے دل میں شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے نا. جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کی بات جھوٹی ہے، نہیں، اللہ جھوٹ نہیں بولتا. اللہ کی بات جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی، نعوذ باللہ. ہم کبھی بھی اللہ کے بارے میں یہ ذہن رکھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ نے جو بات کی ہے وہ غلط ہو. اللہ کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے، میری اور آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، تو سو واقعی یہ قرآن، یہ کلام اللہ کی کتاب ہے. اب اس کتاب کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ھدی للمتقین. متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے. ہدایت کے بھی 2 معنی ہیں. ہدایت کا ایک معنی ہے راستہ دکھانا. جو معنی ہے راستہ دکھانا، اس لحاظ سے قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. جو بھی قرآن اٹھا کر راستہ دیکھنا چاہے گا اسے مل جائے گا. جو قرآن اٹھائے گا ہی نہیں، راستہ دیکھے گا نہیں، تو اسے راستہ نہیں ملے گا. کس چیز کا راستہ؟ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یہ قرآن منزل تک پہنچاتا ہے. دوسرا معنی کیا ہے؟ منزل تک پہنچاتا ہے. کون سی منزل؟ کبھی سوچی ہے کہ میری منزل کون سی ہو؟ آخرت تو ہے ہی ہے. آخرت میں منزل کون سی ہو؟ 2 ہی گھر ہے نا، جنت ہے اور جہنم ہے. 2 گھر ہے نا. ان دونوں میں سے ایک گھر میرا منزل ہے. میں نے کبھی تصور کیا کہ مجھے کون سا گھر چاہیے؟ سوچیں کون سا گھر چاہیے؟ جنت چاہیے. تو جنت کی منزل تک پہنچانے کے لیے ھدی للمتقین یہ ہدایت کا باعث بن جاتا ہے. جس کی منزل جنت ہے، جس نے اپنا ٹارگٹ جنت رکھا ہے. مثال کے طور پر آپ نے ٹارگٹ رکھا، آج میں 12 بجے فلاں جگہ جاؤں گی، رکھا ہوتا ہے نا ٹارگٹ. اور آپ وہاں جانے کے لیے آپ کو راستہ بھی پتہ ہے، پھر آپ اس راستے پہ جاتے ہیں تو آپ منزل پر پہنچ جاتے ہیں. آپ کی منزل جنت ہے. جنت تک پہنچنے کے لیے راستہ آتا ہے کسی کو، اور راستہ کون بتائے گا؟ یہ قرآن بتائے گا. ہدن کا مطلب قرآن منزل تک پہنچانے والا راستے کا تعین کرتا ہے. یہ اس کے لیے ہدایت کا باعث بن جاتا ہے، اس کے لیے راہ دکھانے کا باعث بن جاتا ہے. اب للمتقین سے کیا مراد ہے؟ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا
للمتقین ہے۔ اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، سب کیا جواب دیں گے؟ اللہ سے ڈرتے ہیں، سب کا یہی جواب ہوگا نا کہ اللہ سے کون نہیں ڈرتا، اللہ سے تو سبھی ڈرتے ہیں۔ ٹیچر سے ڈرتے ہیں تو ٹیچر سے ڈرتے ہوئے ٹیچر کا کام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جو بچہ ٹیچر سے ڈرتے ہوئے کام لکھے گا اسی کو کہیں گے نا کہ وہ ٹیچر سے ڈرتا ہے اس لیے کام لکھ رہا ہے۔ یا ٹیچر نے آپ کو سبق یاد کرنے کو دیا، آپ نے سبق یاد کیا، کیوں؟ کیونکہ آپ کو ٹیچر سے ڈر لگتا ہے کہ پنش بھی مل سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، سزا مل سکتی ہے، ٹیچر غصے بھی ہوں گی، ناراض بھی ہوں گی، تو آپ نے وہ سبق اس لیے یاد کیا کہ ٹیچر کی سزا سے بچنے کے لیے، ٹیچر کے ڈر سے بچنے کے لیے۔ اللہ کا ڈر اس کو آئے گا جو اللہ کی نافرمانی سے بچے گا۔ اب ایک بچہ کہے میں ٹیچر سے ڈرتا ہوں اور سبق بھی یاد کر کے نہ آئے، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ ٹیچر سے ڈرتا ہے؟ وہ نہیں ڈرتا، اس لیے تو یاد کر کے نہیں آیا۔ اسے پتا ہے کیا کرنا ہے، 2 باتیں سننی ہیں، کھڑے ہو جانا ہے، بس۔ ٹیچر سے ڈر نہیں لگتا بھائی، مجھے ڈر لگتا ہے تو پھر سبق یاد ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈر لگتا ہے تو اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے، اللہ سے ڈر نہیں لگتا تو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اب یہ نہیں کہیں گے، سوال کیا ہے آپ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ ہاں جی، کیوں نہیں، اللہ سے کون نہیں ڈرتا؟ نہیں، یہ بات نہیں چلے گی۔ آپ کی فرما برداری بتائے گی، آپ کی اطاعت بتائے گی کہ اللہ کی باتوں پہ آپ کتنا عمل کر رہے ہیں، تو پھر پتہ چلے گا آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ اللہ کی باتوں پہ عمل نہیں کر رہے تو پتہ چلے گا آپ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو متقین کون ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا۔ اور اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بات کو مانتا ہے، دوسرے لفظوں میں اللہ کی بات کو مانتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے جو بات کی ہے وہ اللہ کی بات ہے، اس کو ماننے والا متقی، وہ چاہے امیر ہے یا غریب ہے، پڑھا لکھا ہے یا نہ پڑھا لکھا ہے، وہ ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے، نہیں ہے ڈاکٹر انجینئر تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کی بات کو مانتا ہے، اس کو قرآن کا علم ہے، اللہ کی باتوں کا علم ہے، اسی وجہ سے وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ اب اس کے حوالے سے حدیث ہے، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ پتہ ہے نا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، پتہ ہے نا سب کو، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کھانا حلال ہے اور یہ کھانا حرام ہے۔ گدھے کا گوشت، سور کا گوشت کوئی بھی نہیں کھاتا، کیوں؟ کیونکہ وہ حرام ہے۔ بکری کا گوشت کھاتے ہیں کیونکہ وہ حلال ہے۔ اسی طرح حلال بہت سی چیزیں اور حرام بہت سی چیزیں ہیں جو کہ واضح اللہ نے بتا دی، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں ایسی ہیں جو شبہ والی ہیں، پتہ نہیں یہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کھانا، ویسے میں آپ کو دعوت دیتی ہوں، آپ آ کر کھاتے ہیں، حلال ہی ہے نا، میں مسلمان ہوں کیونکہ میں آپ کو دعوت دے رہی ہوں، وہ حلال کھانا ہی ہے۔ اگر میں آپ کو دعوت دیتی ہوں سالگرہ کے فنکشن کی، آپ پھر بھی میرے گھر آئے ہیں، اب آپ کے دل میں آ رہا ہے کہ سالگرہ تو غلط ہے، اسلام میں اس کو حکم نہیں ہے، اب اس دعوت پہ جو کھانے ہیں وہ میرے لیے حلال ہیں یا حرام ہیں؟ ڈاؤٹڈ میں پڑ گئے نا، شک میں پڑ گئے نا، آپ شبہ میں رہ گئے نا، حالانکہ پہلے آپ آ کے میرے گھر کھانا کھا گئے ہیں کیونکہ میں مسلمان تھی، آپ کو بلایا، آپ نے کھانا کھا لیا، لیکن اب میں نے سالگرہ کی دعوت رکھی ہے، اب سالگرہ اسلام میں جائز نہیں ہے، تو اب اس کا کھانا میرے لیے حلال ہے یا اس کا کھانا میرے لیے حرام ہے؟ اب یہ کیا ہے؟ شبہ میں پڑی ہوئی چیز ہے، شک میں پڑی ہوئی چیز ہے، میرے لیے اس کا صحیح کھانا ہے، حالانکہ ہے تو وہی کھانا۔ اب یہ کھانا صحیح ہے یہ نہیں ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ حلال اور حرام واضح ہے، کچھ چیزیں شبہ والی ہیں جو واضح نہیں کی گئی، جو انسان اس شبہ والی چیزوں سے بھی بچا لیا گیا اس نے اپنے دین کو بچا لیا، یعنی شک والی چیزوں میں بھی اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچا لینا۔ اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہ کھاؤں یا نہ کھاؤں، اب میں اگر اس کو کھا لیتی ہوں تو میں نے اپنے دین کو نہیں بچایا، اگر میں اس کو نہیں کھاتی کیونکہ شک ہے میں نہیں کھا رہی تو میں نے اپنے دین کو بچا لیا۔ شک والی چیز کو استعمال نہیں کرنا۔ کسی کے گھر سے کوئی چیز آئی ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس نے صحیح چیز بھیجی ہے کہ نہیں بھیجی، مجھے شک ہو رہا ہے، تو شک والی چیز سے بچ جانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ شک والی چیز سے بچ جانا ہے، یعنی حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اب شک والی چیز سے کیا کرنا ہے؟ اجتناب کرنا ہے، رک جانا ہے، اپنے آپ کو چھوڑ دینا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب،
متقی کی مثال دے کر، متقی کی نشانی بتا کر، متقی کے بارے میں بتا کر اللہ تعالیٰ نے مزید بتایا کہ متقی کے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے. آپ کسی کو کسی عورت کے بارے میں بتاتے ہیں تو بتاتے ہیں وہ خوبصورت ہے، اس کی ناک ایسے ہے، اس کا چہرہ دیکھنے سے ایسے لگتا ہے، وہ قد اس کا اتنا ہے. پھر آپ میں سے کوئی بھی اس کو دیکھتا ہے، پہچان لیتا ہے نا کہ وہی شخص ہے، یہ وہی عورت ہے جس کا مجھے تعارف کروایا گیا تھا. اب اللہ تعالیٰ بھی تعارف کرا رہا ہے کہ متقی ہے کون، پرہیزگار ہے کون، اللہ سے ڈرنے والا ہے کون، اس کے اندر کون سے اوصاف ہیں. مزید پہلے اوصاف کیا ہیں کہ اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں. اب آگے کیا بتا رہا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب کیا ہے؟ جو چیز ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا، غیب ہے نا. اللہ پر ایمان ہے نا، الحمدللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، پر پتہ ہے نا کہ وہ پیغمبر تھے، ایمان رکھتے ہیں نا اس چیز پر. جنت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی، لیکن ایمان تو ہے نا کہ جنت ہے. جہنم دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی، لیکن ایمان ہے کہ جہنم بھی ہے. جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ہمیں دیکھی نہیں ہے لیکن اس پر ہمارا یقین ہے. تورات ہم نے نہیں دیکھی، دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن دیکھی تو نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ تورات ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں جن کے بارے میں ہم یقین رکھتے ہیں. قیامت، آخرت چھپی ہوئی ہیں، ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہمارا یقین ہے کہ وہ ہیں. تو ان چیزوں پر ایمان لانے والا پہلی نشانی ہے کہ غیب پر ایمان لانے والا متقین کے اوصاف میں سے پہلی نشانی ہے. پہلی نشانی کیا ہے؟ غیب پر ایمان لے آنا. دوسری نشانی کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. قائم سے مراد کیا ہے؟ پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرنا. ایک ہوتا ہے پڑھنا اور ایک ہوتا ہے قائم کرنا. پڑھنا کیا ہے؟ 2 پڑھی 3 چھوڑ دی، آج پڑھی ہے کل نہیں چھوڑ دی. تو یہ پڑھنا اس کو کہتے ہیں. امی نے کہا پڑھ لی، دل نہیں چاہا تو چھوڑ دی، اس کو کیا کہیں گے؟ پڑھنا. نماز کو پڑھنا. اب اللہ تعالیٰ نماز کو کہیں بھی پڑھنے کا حکم نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ نماز کو قائم کرنے کا حکم دے رہا ہے. قائم کا مطلب کیا ہے؟ ڈٹ جانا. کچھ بھی ہو جائے لازمی نماز کو پڑھنا ہے، قائم کرنا ہے، اس کے وقت پر ادا کرنا ہے. شادی ہے تب بھی پڑھنی ہے، میک اپ کیا ہے تب بھی پڑھنی ہے. میک اپ عزیز نہیں ہونا چاہیے، ہمیں نماز عزیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے نماز کو قائم کرنا. بیمار ہے تب بھی پڑھنی ہے، مشکل میں ہے تب بھی پڑھنی ہے. کسی کے گھر ملنے گئے ہیں، وہاں نماز کا وقت ہو گیا، وہاں بھی نماز کو قائم کرنا ہے. یہ ہے متقی کی دوسری نشانی کہ وہ کہیں ہے، کسی بھی جگہ پر ہے، کسی بھی حالت میں ہے، نماز کو نہیں چھوڑتا. اس کو کہیں گے جو نماز کو نہیں چھوڑتا وہ ہے نماز کو قائم کرنے والا. کہیں بھی گیا ہے نا، نماز کو اس نے نہیں چھوڑا، اس کو کہیں گے اس نے نماز کو قائم کیا. کیوں؟ اس نے نماز کو چھوڑا نہیں ہے. ہمیں شرم آ رہی ہوتی ہے اب اس کے گھر میں بیٹھ کے ہم نماز پڑھیں، کیا پتہ ہمارے پڑھنے سے وہ بھی پڑھنے والا بن جائے. ہم تو نہیں چھوڑیں گے. ہو سکتا ہے کہ میں گھر تک پہنچ ہی نہ پاؤں، پہلے موت آ جائے اور مجھ سے یہ سوال کیا جائے فلاں اذان سنی تھی، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے قتال میں کھڑے ہیں، سامنے کفار ہیں، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز تو قائم کرنی ہے، چاہے سامنے کافر لڑ بھی رہا ہے، کھڑا بھی ہے میدان میں، تب بھی نماز کو قائم کرنا ہے. یعنی اتنے مشکل وقت میں بھی نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے. تو آپ اور میں صرف چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نماز کو چھوڑ دیں. آج کپڑے صاف نہیں ہیں، آج میرا دل نہیں ہے، آج میں کسی کے گھر گئی ہوئی ہوں، آج میں نے میک اپ کیا ہوا ہے، آج میں نے یہ کیا ہوا ہے، میں نماز کو چھوڑ دوں، میرے متقی نہیں ہوں. متقی کے اوصاف میں سے اوصاف نہیں ہے، میرے وصف نہیں. یہ میری خوبی ہونی چاہیے کہ میں کہیں بھی ہوں، کسی بھی جگہ پر ہوں، نماز کو انشاءاللہ قائم کروں گی. تیسری چیز، تیسرا اوصاف، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں. نماز کے حوالے سے چند حدیثیں دیکھ لیتے ہیں جو کہ بڑی ضروری ہیں. نماز قائم کرنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات کیا کہی؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دیتے ہوئے کہا، جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. نماز کیسے ادا کرنی ہے؟ یعنی اس کی شرائط ہیں. شرط میں کیا شرط ہے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، ہم نے بھی ویسے ہی نماز پڑھنی ہے.
ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے ہمارے امی ابو کہتے ہیں یا پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں ویسے پڑھ لیتے ہیں. اور جب کہ فیشن کے لیے کبھی امی ابو کا فیشن دیکھا ہے؟ امی ابو نے کون سے فیشن کیا میں بھی وہی کر لوں. اس وقت ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ان کون سا ہے فیشن، یہی دیکھتے ہیں نا. آج کل کون سا فیشن چل رہا ہے، کون سی ڈیزائننگ کپڑوں کی چل رہی ہے، وہی کرواتی ہوں. نہ کہ امی جو ڈیزائننگ پہنتی ہے وہ پہنتی ہوں. امی والی ڈیزائننگ پہنتے ہیں آپ؟ امی والے کپڑے پہنتے ہیں؟ نہیں، وہ تو ہمیں نہیں لگتے، وہ تو امی ہے، امی پہنے گی، ہمارے لیے تو نہیں ہے. دین اسلام کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، نماز کس طرح پڑھنی ہے. امی کو نہیں دیکھنا، ابو کو نہیں دیکھنا، چچا ماما کو نہیں دیکھنا، تائی کو نہیں دیکھنا، کسی دوست کو نہیں دیکھنا. نماز پڑھنی ہے تو مجھے دیکھو، میں نے جیسے نماز پڑھی ویسے تم پڑھو. اب یہ آپ کے اوپر لازم ہے، آپ جا کر دیکھیں نبی کی نماز کیسے پڑھی ہے. صحیح نماز نبوی مل جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ صحیح بخاری میں مل جاتا ہے. آپ اس کو ڈھونڈیں، جس کو لگن ہوگی نماز میری صحیح ہو وہ ڈھونڈے گا کہ اللہ کے نبی نے نماز کیسے پڑھی. آپ سب نے دیکھنا ہے، ڈھونڈنا ہے کتابوں کے اندر جا کر دیکھیں. صحیح بخاری کے اندر دیکھیں، کتاب الصلاۃ مل جاتی ہے اس میں دیکھیں. صحیح نماز نبوی مل جاتی ہے اس میں دیکھیں. مختلف کتابیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہے، تاکہ میں اپنی نماز کو صحیح کروں. میں نماز بھی پڑھ رہی ہوں اور پھر میری نماز قبول بھی نہ ہو. اس شخص کی طرح نہ ہو جس نے 50 سال نمازیں پڑھی لیکن سجدے اور رکوع میں اس نے نبی کے طریقے سے سجدہ اور رکوع نہ کیا تو اس کی نماز قبول ہی نہیں. 50 سال اس نے صرف ٹھوکریں کھائی ہیں. نماز تب قبول ہوگی جب نبی کے طریقے کے مطابق اللہ اکبر کے رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمی اللہ لمن حمدہ. رکوع میں ٹھہرے ہی نہیں ہے، کمر سیدھی نہیں کی، ہماری نماز نہیں ہوگی. چاہے آپ جتنی نمازیں پڑھ لیں اس طرح سے نہیں ہوگی. اطمینان سے اپنے سارے اعضاء کو پرفیکٹ کریں. رکوع میں جھکے ہیں تو آپ کے سارے اعضاء جھکیں. آپ ابھی تھوڑا سا جھکتے ہیں کہ کیا 3 بار پڑھنا تھا اس لیے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ طریقہ ہمارا ٹھیک نہیں ہے. آپ کس سے بات چیت کر رہے ہیں، کس کے سامنے رکوع کر رہے ہیں، کس کے سامنے قیام کر رہے ہیں، کس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے تسلی سے سکون سے کریں. قرآن میں آتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ان کی نمازیں کامیاب ہیں جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کیا. خشوع کس کو کہتے ہیں؟ عاجزی، انکساری. خشوع خضوع عاجزی اور انکساری. اللہ تیرا بندہ ہوں، ادنا سا بندہ ہوں. ادنا سا بندہ تھوڑا جھکتا ہے. ٹیچر کے سامنے پنش مل گئی ہے، کتنی دیر مرغا بن کے کھڑے رہتے ہیں. اللہ کے سامنے قیام میں اتنی دیر نہیں کھڑے ہوئے، رکوع میں نہیں کھڑے ہوئے، سجود میں نہیں کھڑے ہوئے. ہمارا قیام، ہمارا رکوع، ہمارا سجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہو سکتا. اتنا لمبا نہیں ہو سکتا تو کم از کم درمیانہ، کیونکہ نبی نے فرمایا جب تم اکیلے ہو تو پھر نماز کو لمبا کر لو، اور جب تم جماعت کے ساتھ ہو تو اپنی نماز کو مختصر کر لو. تو اگر ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اپنی نماز کو جتنا لمبا کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں. دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کون کون سی ہیں 5 چیزیں؟ شہادت دینا، گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. پہلی چیز، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی اکیلا عبادت کے لائق ہے. دوسری چیز، نماز کو قائم کرنا. تیسری چیز، زکوٰۃ ادا کرنا. چوتھی چیز، بیت اللہ کا حج کرنا استطاعت ہے تو. 5ویں چیز، رمضان کے روزے رکھنا. اب دیکھیں نماز کی فضیلت کے حوالے سے ہمیں ایک اور بات ملتی ہے حدیث کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تم پر ایسے امیر یا ایسے صدر مقرر کیے جائیں گے جن کی بعض باتیں تمہیں اچھی لگیں گی اور بعض باتیں تمہیں بری لگیں گی. ہمارے صدر بنتے ہیں نا، ان کی کچھ باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، کچھ باتیں ان کی بری لگتی ہیں. تو جس شخص نے ان کی بری باتوں سے کراہت اختیار کی وہ بری ہو گیا. یعنی اس بندے سے جو صدر بن رہا ہے اس بندے سے نفرت نہیں کرنی، اس کی بری باتوں سے کراہت محسوس کرنی ہے. یعنی جو وہ غلط بات کر رہا ہے نا، اس بات کے اوپر اس بات کو ہی غلط سمجھنا ہے، اس بندے کو برا نہیں سمجھنا. ہم بیٹھ کے
صدر کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، صدر کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں. ہم صدر کو، کوئی بھی صدر آتا ہے چاہے وہ ہمارا پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ ہے، ہم اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں منع کر دیا کوئی کسی کو برا بھلا نہ کہے. ہاں کسی کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، کوئی برائی ہے، اس برائی کو برائی سمجھو، بندے کو برا نہ سمجھو. عمران خان کو برا نہیں کہیں گے، نواز شریف کو برا نہیں کہیں گے. کوئی بھی آتا ہے اس صدارت کی کرسی پہ، کوئی بھی آتا ہے، اس کو برا نہیں کہیں گے. اس بات سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس کی جو بری بات ہے نا، جو غلط بات ہے، اس غلط بات سے کراہت محسوس کریں گے کہ یہ اس کی غلط بات ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. بس بات ختم. اور جس شخص نے انکار کیا وہ سلامت رہ گیا.